الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت أهواءهم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى. میرے نبی تم سے یہودی اور عیسائی خوش نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان سے کہہ دو کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالی کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم نے علم کے وحی کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہیں اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ملے گا نہ مددگار. ساری تعریفوں کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آن گنت درود و سلام. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 120 پہلا پارے کا آخری ربع فرمایا کہ میرے رسول یہ یہودی عیسائی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. یعنی جب تک تم یہودی یا عیسائی نہ ہو جاؤ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. میرے رسول وہ تم سے کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ، لیکن وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہودی کہتی ہیں ہدایت صرف یہودیت کا نام ہے، عیسائی کہتی ہیں عیسائیت ہی حق ہے. قل ان سب سے یہ بات کہہ دو ان ھدی اللہ ھو الھدی کہ ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت ہے. ہدایت وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت فرمائے. اور میرے رسول اگر تم ان کو راضی کرنے کے لیے یہودیت اختیار کر لیتے ہو یا عیسائیت کا مذہب قبول کر لیتے ہو تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہیں نہ کوئی دوست ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا. یہ بات کون فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. کس کو فرماتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اللہ ذوالجلال والاکرام کسی چھوٹے درجے کے انسان کو یہ بات نہیں فرماتا. تمام انسانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب میں نہ چلے جاؤ، اور اگر تم نے ان کو راضی کرنے کے لیے ان کا مذہب اختیار کر لیا تو پھر اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے کے لیے میرے رسول تمہیں کوئی دوست نہیں ملے گا، کوئی مددگار نہیں ملے گا. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
کوئی شخص ایسا رہ جاتا ہے جس کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ دھمکی نہ ہو؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نہایت دھمکی کے انداز میں یہ بات فرما دی، تو اس کے بعد اور کون باقی بچ جاتا ہے جس کے لیے رعایت ہو، نرمی ہو کہ اگر یہ شخص اسلام کے خلاف کر لے گا، ہدایت کے خلاف کر لے گا تو اس کے لیے چھٹکارا ہے؟ تمام کے تمام انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمتر درجہ رکھتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر کمتر درجہ رکھتے ہیں، 313 رسول آپ کے علاوہ آپ سے کمتر درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جنہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے اپنے نومولود بچے کو اپنی وفادار خدمتگار چہیتی بیگم کو وہاں پہ جا کے آباد کر دیا جہاں نہ کوئی انسان نہ آب ہو گیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کے اوپر اپنے دعاؤں سے مانگے ہوئے پیارے بچے کو چھری کے نیچے رکھ دیا، وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمتر درجہ رکھتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی یہ بات تمام انسانوں، تمام نبیوں، تمام رسولوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کم درجہ دیا، آپ کو اونچا درجہ دیا، تو پھر جب اللہ ذوالجلال والاکرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فرما دے کہ میرے رسول اگر تم نے ان کو راضی کرنے کے لیے میری ہدایات کی مخالفت کی تو پھر میرے عذاب سے بچانے کے لیے تمہیں کوئی دوست نہیں ملے گا، کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو دین بھیجا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اب دین سے نہ کچھ کم کیا جا سکتا ہے، نہ دین میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے تمام علماء کے ملنے کی بات نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ مل کر دین کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑتے ہیں، جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف، اور اس کے اندر بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن میں تقریباً تمام حفاظ تھے، قراء تھے، قرآن پاک کے ماہر تھے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ان میں وہ صحابی جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا ثابت بن قیس نظر نہیں آتا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ معلوم کریں گے، معلوم کیا، پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت میں حجرات کے اندر آیت نازل فرمائی ہے جس کی آواز بلند ہے، خطرہ ہے کہ اس کے سارے اعمال رائے کا نہ ہو جائیں۔ وہ تو گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں کہ میرے تو سارے عمل رائے کا ہو چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموت شہید تعیش حمیدن و تموت شہیدا، ساری زندگی تمہاری اچھی گزرے گی اور جب تم مرو گے تو شہادت کی موت مرو گے۔ یہ صحابی بھی اس جنگ کے اندر شہادت پاتے ہیں، اور جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھوڑی کمزوری آئی اور وہ میدان چھوڑ کے پسپا ہونے لگے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑھا کھودا اور گھٹنوں تک اپنے آپ کو زمین میں دفن کر لیا اور کھڑے ہو کر کافروں سے لڑتے رہے، پاؤں گھٹنوں تک اپنے آپ کو زمین میں کیوں گاڑ لیا کہ بھاگ ہی نہ سکوں، بھاگنے کو دل چاہے بھی تو نہ بھاگ سکوں، اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایک ساتھی کو ملتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں فلاں شخص نے میری زرہ چوری کر لی ہے،
اس شخص کا پڑاؤ کے اندر فلاں طرف خیمہ ہے، اور اس طرح اس کے خیمے کی اس جانب اونٹ کا پالان ہے، اس کے نیچے ہنڈیا، ہنڈیا کے نیچے زمین میں میری زرہ دفن کی ہوئی ہے۔ امام مسلم اس کو اپنی صحیح مسلم میں لائے، اور وہاں سے جگہ کھودی، زرہ ملی۔ عرض کرنے کا مقصد کہ وہاں پہ بہت حفاظ قراء شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، عمر کیوں نہ ہم قرآن پاک کو جمع کر لیں؟ اس جنگ کے اندر صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے اگر اسی طرح حفاظ غزووں میں شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں، یہ بتانا مقصود۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خلیفۃ رسول اللہ، کیا آپ وہ کام کرتے ہیں جو کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ یعنی قرآن پاک کو ایک جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع نہیں کیا، اور آپ ایک جگہ جمع کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ کی، آپ کی راہ کی مخالفت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عمر اس میں بھلائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے، انکار کرتے رہے، روکتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے کھول دیا جس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا۔ میں نے اتفاق کیا تو اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں قراء کے سردار تھے، ان سے کہا کہ زید یہ کام تم کرو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ وہی سوال ڈالتے ہیں ان دونوں صحابہ پر کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جو کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ دونوں نے اس کو منایا کہ ٹھیک ہے، مگر بہتری اسی میں ہے کہ یہ کام کرنے دیا جائے، ہونے دیا جائے، قرآن پاک کو محفوظ کر لیا جائے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد کہ صحابہ اس بات کے اوپر پسو پیش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا جائے یا نہ، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چھوڑ دے گا، صحابہ کی راہ چھوڑ دے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جائے گا ہم جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، آخرت میں اس کو دوزخ میں جلائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بڑی بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی، غور کرنے کی بات، دو باتیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھٹ جائے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ چھوڑ کے دوسری راہ اختیار کر لے گا۔ مومنوں سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دو باتیں فرمائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور صحابہ کی راہ۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے سب دوزخ میں سوائے ایک کے۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جو اس راہ پر چلیں گے جس راہ پر میں اور میرے صحابہ۔ آپ نے حدیث میں فرما دیا صحابہ کی راہ ہدایت والی راہ۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، زید بن ثابت، دوسرے قراء متفق ہو جاتے۔ میں انہیں یہ نقطہ درمیان میں اس لیے بیان کیا، کوئی یہ کہے کہ پھر صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ کیوں چھوڑا، قرآن پاک کو کیوں جمع کیا؟ جب آپ نے کتابی شکل میں قرآن پاک کو نہیں چھوڑا تھا تو صحابہ نے کتابی شکل میں قرآن پاک کو کیوں لیا؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، قرآن پاک نے صحابہ کی راہ کو ہدایت کی راہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں صحابہ کی راہ کو ہدایت کی راہ فرمایا۔ صحابہ کا کرنا غلط نہیں تھا، مگر دل میں یہ ڈر تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے پر ناراض نہ ہو۔ یہ عرض کرنے کا مقصد، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ میرے رسول
اگر تم بھی میری ہدایت کے آنے کے بعد اس چیز کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ دین میں آج تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آج کے علماء، سارے علماء مل کے کیا تبدیلی کریں گے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مل کر دین میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی چیز کو دین بنا لیا جائے تو پھر بتائیے یہ ہدایت ہے یا گمراہی؟ ہم یعنی ہمارے مسلمان کثیر تعداد میں عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ یہ لوگ حب رسول کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ جس دل میں حب رسول نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ جس دل میں حب رسول نہیں، ہم صرف حب رسول کا نام نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ باپ کی محبت سے زیادہ ہو، ماں کی محبت سے زیادہ ہو، چھوٹے چھوٹے مننے بچوں کی محبت سے زیادہ ہو، اپنی جان کی محبت سے زیادہ ہو۔ دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اتنی محبت ہونی چاہیے، پھر ہے ایمان دل کے اندر۔ یہ کر رہے ہیں حب رسول کی بنیاد پہ، اور حب رسول نہیں دل میں تو ایمان نہیں ہے۔ مگر یہ حب رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، آپ کے صحابہ نے ایسی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اگر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ عین ثواب کا طریقہ ہے، جنت کو جانے والی راہ ہے۔ اگر صحابہ رضوان اللہ نے ایسی محبت کی ہے تو یہ عین ہدایت کی راہ ہے، جنت کو جانے والا راستہ ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمائی، آپ کے صحابہ نے بھی یہ نہیں کیا، تو پھر یہ ہدایت کا راستہ نہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت، دونوں حدیثوں کو ملایا، نتیجہ ملا ہر دین میں نئی چیز۔ جی آپ ریل پر سفر کرتے ہیں، آپ ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں، آپ موٹر سائیکل آپ نے گھر میں رکھ رکھی، آپ کے پاس گاڑی ہے، تو یہ تو سب بدعتیں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو یہ کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ نے ہاتھ پہ گھڑی باندھ رکھی، آپ نے سامنے مائک رکھا ہوا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ گھڑی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مائک ہوا کرتا تھا جب آپ خطبہ دیتے تھے۔ یہ تو سب بدعتیں ہیں۔ پھر جو آپ نے کام نہیں کیا تو آپ کے بعد کرنے والا بدعتی ہے، تو یہ سارے کام نہیں میرا بھائی، یہ بات نہیں۔ بدعت اس کو کہتے ہیں جو کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، عاقبت کو سنوارنے کے لیے کیا جائے، جنت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، لیکن وہ کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا۔ وہ کام اگر کوئی آج یا ان کے بعد 1400 برس سے لے کے آج تک وہ کام شریعت میں ہے نہیں اور وہ کرتا ہے ثواب کی نیت سے، یہ بدعت ہے۔ میں آپ ہوائی جہاز پر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، ہم اپنا وقت بچانے کے لیے بیٹھتے۔ بیمار ہے اور وہ ریل پر سفر نہیں کر سکتا، اپنی سہولت کے لیے ہوائی جہاز پہ سفر کرتا ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے سفر کرتا ہے۔ ریل پر بھی موٹر سائیکل گاڑی اپنی سہولت کے لیے اس نے رکھے ہوئے ہیں، مائک آواز دور پہنچانے کے لیے رکھا ہے۔ یہ سمجھ کر کوئی عالم دین مائک پر خطبہ نہیں دیتا کہ مائک استعمال کرنا جنت کا راستہ ہے اور اس سے منہ موڑنا دوزخ کی راہ۔ کوئی عالم دین یہ نہیں کہتا۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے کوئی کام کیا جائے اور وہ کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا،
اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو عید میلاد مناتے ہیں، وہ کیا ایک میلے ٹھیلے کے طور پہ مناتے ہیں؟ ایک دل لگی جیسے کوئی مل کر بیٹھے، آج جی کوئی پروگرام بناؤ جی پکنک کا، چلو جی فلاں جگہ چلتے ہیں، شہر کو چلتے ہیں، وہ ثواب کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں، ذرا ذہن کو تفکرات سے ہلکا کرنے کے لیے، ذرا آب و ہوا کو تبدیل کرنے کے لیے۔ شاہی مسجد دیکھنے جاتے ہیں تو وہ اس لیے کہ وہاں جانا ثواب کا کام ہے؟ نہیں، وہ ایک بڑی عجیب و غریب عمارت دیکھنے جاتے ہیں۔ فیصل مسجد لوگ دور سے دیکھنے آتے ہیں تو ثواب کے لیے، ایک بڑی عجیب و غریب عمارت دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بدعت نہیں ہے، بدعت اس کو کہتے ہیں جو نیکی سمجھ کے کیا جائے، اور وہ نیکی آپ نے نہیں بتائی، آپ کے صحابہ نے نہیں وہ کام کیا، تابعین تبع تابعین نے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب ایک اور سوال، جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، مانتے ہیں ہم، آپ کے خلفاء نے یہ کام نہیں کیا، ہم مانتے ہیں، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، مگر ہم پوچھتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے، اس میں کیا قباحت ہے، وہ تو آپ بتائیے میرے بھائی۔ اس میں بڑی قباحت، زبردست قباحت ہے۔ جو کرتا ہے اچھا سمجھ کے کرتا ہے، برا سمجھ کے کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے برا کیا۔ جواری جوا کھیلتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے برا کیا۔ شرابی شراب پیتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، سیاست کرنے والا دغے بازی کی سیاست کرتا ہے، اس کا دل اندر سے نادم ہے، وہ اس کو کبھی نیکی نہیں کہتا، وہ اس کو گناہ کہتا۔ ہاں جی حالات ایسی ہیں جی، سب لوگ کر رہے ہیں، مجبوری ہے جی، کرنا نہیں چاہیے، کہے گا کرنا نہیں چاہیے، یعنی وہ کرے بھی اور اس کو اچھا بھی کہے، شرابی شراب پیے اور اس کو اچھا بھی کہے، اور قاتل قتل کرے اور اس کو اچھا بھی کہے، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن میلاد منانے والا میلاد اچھا سمجھ کے مناتا ہے، کہتا ہے یہ اچھا کام ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اگر اس میں قباحت نہیں تو یہ کام اچھا ہے، اور اگر یہ کام اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کرنے والا یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے تھا، اسلام میں یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ میں ایک مفہوم ادا کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں سوجا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ عقل نہیں آئی، صحابہ اس طرف دھیان نہیں گیا، ان کی عقل میں کمزوری تھی، کمی تھی، کوتاہی تھی، یہ سب سے کوتاہی ہوئی، یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ یہ خرابی ہے یا نہیں؟ ایک کام اچھا سمجھ کر کیا جائے کہ یہ شریعت میں تو ٹھیک ہے، ثابت نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، آپ کے صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، حدیث کی کتابوں میں نہیں، ہم نے مانا، لیکن خرابی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی نہیں اچھا ہے، خرابی نہیں اچھا ہے، اچھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ عقل نہیں آئی، نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل نہیں آئی، نعوذ باللہ صحابہ نے کوتاہی کی۔ آج ہمیں پتا چلا، یا سن 700 ہجری میں مظفر الدین بادشاہ کو پتا چلا، سب سے پہلے جس نے میلاد منایا، اس کو پتا چلا کہ یہ کام اچھا ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں میں نہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتا چلا، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، نہ صحابہ کو پتا چلا، اور نہ علماء دین ائمہ کرام کو پتا چلا، اس بادشاہ کو پتا چلا۔ یعنی امام مالک رحمت اللہ علیہ گزر گئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ گزر گئے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گزر گئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ گزر گئے، امام بخاری، امام مسلم، تمام محدثین گزر گئے۔ یہ سب سے جو آخر میں محدث ہیں، بڑے محدث، وہ امام حاکم ہیں، وہ سن 500 صدی ہجری میں ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ یعنی جو ریفرنس بکس ہیں نا، وہ حدیث کی کوئی کتاب نہیں،
جو مستند کتابیں ہیں وہ حدیث کی کتابیں شروحات ہیں. یہ اتنے محدثین بھی گزر گئے اور ایک بادشاہ کو پتا چلا، اور بادشاہ کو بھی کس نے بتایا؟ ساز بازوں کے رسیا نے، بد عمل شخص نے بتایا یہ کام کرو. اور وہ بادشاہ خود بھی راگ ساز اور شراب کباب کا عادی پسند کرنے والا، اس نے یہ کام کیا. تو کیا یہ خرابی نہیں ہے کہ کسی کو اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا اور اس بادشاہ کا گیا اور اس کے بعد والے لوگوں کا دھیان گیا یہ صرف یہ کام ہونا چاہیے؟ یہ خرابی نہیں ہے؟ بدعت کرنے والا انسان در حقیقت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کام دین میں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہے تو دین ناقص ہے، دین کمزور، ناقص یعنی نامکمل ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم. میرے بھائی اس میں بڑی زبردست خرابی ہے. اور حب رسول تو ایمان کے لیے ضروری ہے، مگر حب رسول کے لیے بھی جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. اس طریقے کے خلاف حب رسول منانے والا قیامت کے دن ثواب نہیں عذاب کا مستحق ہوگا. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ مساءت مصيرا. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ حکم دیا ہے کہ تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو. جو کرنے کو کہیں وہ کرو اور جو کرنے کو نہ کہیں وہ نہ کرو. جو کہہ دیا یہ کیا کرو وہ کیا کرو، اور جو کہا نہیں وہ نہ کیا کرو. اگر وہ کام کرنے کا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہتے. اللہ ذوالجلال والاکرام کا علم کامل ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد اور ابد الآباد تک. اللہ ذوالجلال والاکرام کو ذرے ذرے کا علم ہے. اس نے جو کام نہیں کہا ہے کرنے کو وہ مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظا بلیغا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا، ایسا واعظ روئیں روئیں میں اتر جانے والا، زبردست مؤثر واعظ. واجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون. ایسا واعظ کہ دل نرم پڑ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہم نے کہا کأنہا موعظۃ مودع فاوصنا یا رسول اللہ. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا آخری واعظ ہے، اس کے بعد شاید آپ نے واعظ نہیں فرمانا ہے، ہمیں آپ وصیت فرمائیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. آپ نے کیا وصیت فرمائی؟ باپ بیٹے کو تعلیم کے لیے باہر بھیجتا ہے یا وہ خود باہر تجارتی سفر کے لیے جاتا ہے
اپنے بیٹے کو وہ بڑی خاص باتیں کہے گا، خاص نصیحت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس وقت؟ آپ کی یہ کیفیت ہے، آپ نے 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالی سے ڈرتا رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کہتے ہیں جب کوئی خاص کسی خاص سے جدا ہو رہا ہے اور اس کو نصیحت کرتا، اس کو وصیت کہتے ہیں عربی میں۔ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ دوسری بات والسمع والطاعہ وإن تأمر علیکم عبد، فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے حکمرانوں کی بات سننا اور اس کو ماننا، اگرچہ تمہارا رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کہتے ہیں جب کوئی خاص کسی خاص سے جدا ہو رہا ہے اور اس کو نصیحت کرتا، اس کو وصیت کہتے ہیں عربی میں۔ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ دوسری بات والسمع والطاعہ وإن تأمر علیکم عبد، فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے حکمرانوں کی بات سننا اور اس کو ماننا، اگرچہ تمہارا امیر، تمہارا حکمران کوئی غلام ہو جو اس وقت بکتے تھے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے حکمرانوں کی بات سننا اور اس کو ماننا، اگرچہ تمہارا امیر، تمہارا حکمران کوئی غلام ہو جو اس وقت بکتے تھے اور اچھے معاشرے میں ان کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، غلام ہے۔ فرمایا اگر تمہارے اوپر وہ بھی حکمران بن جائے۔ اور تیسری بات آپ نے کیا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانی بتائی ہے، جو دل سخت ہے وہ نرم نہیں پڑتا ہے، یہ ایمان کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ، فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اے یہودیوں پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یا فرمایا حجارہ پتھروں کی طرح، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں سے بعض سے چشمے پھوٹتے ہیں، بعض سے تھوڑا پانی نکلتا ہے۔ وَمِنْهَا مَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے بلندی سے گر پڑتے ہیں۔ 3 طرح کی پتھروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں اس سے یتفجر الانہار، نہریں پھوٹ کر بہتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں تھوڑا پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے چوٹی سے گر پڑتے ہیں۔
یہی حال دلوں کا. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں اللہ کا خوف آیا زار قطار آنکھوں سے پانی بہنے لگا. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں. اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں آنسو تو نہیں آتے مگر رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کو کیفیت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما مؤمنون الذین، وہ مومن ہیں وجلت قلوبہم، جن کے دل نرم پڑ جائیں، اللہ کے ڈر سے جن کے دل نرم پڑ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَاهُمْ تَفِيضُ أَعْيُنُهُم مِّنَ الدَّمْعِ، فرمایا ان کا یہ حال ہوتا ہے جب میرے رسول تم پر وحی آتی ہے تو ان کی آنکھوں سے زار قطار آنسو بہتے ہیں. اور یہی حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہوا کرتا تھا. جیسے اس حدیث کے اندر میں نے آپ کو سنایا صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل نرم پڑ گئے. اور ایک حدیث بخاری مسلم کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد ایک دن نماز کے بعد ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے وعظ فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا پوچھو جو کچھ تم پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. صحابہ نے رونا شروع کر دیا، داڑیاں بھیگ گئی روتے روتے. آپ فرما رہے ہیں پوچھو اگر کچھ پوچھنا ہے پوچھو پوچھو. ایک شخص کہنے لگا کہ میرا ٹھکانہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے فرمایا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، آپ نے اس کے باپ کا ہی نام لیا. اس کی ماں کو پتا چلا، ماں سخت ناراض ہوئی، کہنے لگی تیرے جیسا میں نے ماں باپ کو ستانے والا بچہ نہیں دیکھا. ہم جاہلیت میں تھے، اسلام سے پہلے جاہلیت کی حالت میں تھے، ہم سے کوئی غلطی ممکن تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ یہ گناہ نہیں. بدکاری ہونا یعنی ان کا مطلب تھا محترمہ صحابیہ رضی اللہ عنہ کا کہ بدکاری اس وقت ممکن تھی اسلام سے پہلے. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات کہہ دیتے تو وہ صحابی کہتا ہے اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا باپ کالا کلوٹا کوئی حبشی کہہ دیتے، کالے رنگ کا غلام، تو میں اس کا بیٹا بن جاتا. میرا عرض کرنے کا مقصد کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماتے ہیں تو صحابہ روتے ہیں. یہ صحابہ کا واز اثر ہوا کرتا تھا، حال ہوا کرتا تھا. یہ ایماندار کا حال ہوتا. ہمارے دلوں میں سختی ہے، ہمارے رونگٹے نہ کھڑے ہوں، آنکھیں نمناک نہ ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوں، یہ ایمان کے منافی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یعلم للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، فرمایا کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ مومنوں کے دل ڈر جائیں، حق کو سن کر مومنوں کے دل ڈر جائیں. فضیل بن ایاز جو بڑا ڈکیت تھا، بہت بڑا ڈاکو، وہ ایک جگہ پر اس کا معاشقہ ہے، وہ دیوار پھلانگنے کے لیے دیوار پر چڑھا اور اترنے کی تیاری کر رہا ہے گھر کے اندر. اور اس وقت تہجد کے وقت کوئی اللہ کا بندہ نماز تہجد پڑھ رہا اور وہ یہ آیت پڑھتا ہے الم یعلم للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی وہ گھڑیاں نہیں آئیں کہ مومنوں کے دل اللہ کا کلام سن کے ڈر جائیں. تو فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے قد آن قد، ہاں وہ گھڑی آ گئی، وہ گھڑی آ گئی. اور واپس آ گئے، آگے نہیں گئے، واپس آ گئے. وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہیں، قافلہ گزر رہا ہے. کسی نے کہا کہ تم اس راہ سے جا رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں یہاں فضیل رہتا ہے، فضیل ڈاکو بڑا زبردست ڈاکو، وہ تمہیں لوٹ لے گا. تو حضرت فضیل رضی اللہ عنہ جو بعد میں حجاز کے حدیث کے امام بنے، وہ کہتے نہیں نہیں میں فضیل ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں نے آج سے توبہ کر لی ہے، میں تمہیں کوئی رنج نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آیت سن کے حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کی کایا پلٹ جاتی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات کو جا رہے ہیں اور مدینہ منورہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے کوئی شخص قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، قریب کھڑی دیوار کو جا لگے اور دیوار کا سہارا لیا، تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالا دیا، گھر پہ آ گئے۔ کئی دن طبیعت خراب رہی اور لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے رہے۔ ایک آیت سن کے جب سناٹا ہے، کسی طرف توجہ نہیں ہے، دل کے اندر وہ آیت اس طرح چوٹ لگاتی ہے۔ یہ صحابہ کا حال تھا۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، کبھی اس طرف دھیان نہیں گیا کہ مر جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، فرشتوں نے سوال جواب کرنا ہے۔ کبھی صرف کندھے پہ میت ہے، لوگ دنیا کی باتیں جا کر رہے ہیں، قبر میں میت کو اتار رہے ہیں اور روپیہ پیسہ پیدا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایمان داروں کی حالت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رویا کرتے تھے، آپ کا واز سن کے رویا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری واز ہے، آپ ہمیں نصیحت کیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں، امیر کی بات ماننے کی وصیت کرتا ہوں، بدعات سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں۔ امیر کی بات ماننے کا اسلام میں بڑا حکم ہے۔ ہمارے صدر محترم نے یہ بدعت جاری کی ہے سرکاری سطح پر۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن عید میلاد النبی، اور جو لوگ اپنے علاقے کو زیادہ سجاتے ہیں ان کو زیادہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے اچھا کام نہیں کیا، خلاف اسلام کیا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جلوس نکالیں، ہم ضیاء صاحب کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کریں۔ شیطان دین کے نام پر بھی بعض اوقات برائیاں کروایا کرتا ہے۔ یہ فضیل بن ایاز جن کا امام مالک رحمت اللہ علیہ احترام کیا کرتے تھے، یہ فضیل بن ایاز حجاز کے امام کہلاتے تھے۔ ایک دن ہارون رشید رات کے وقت ان کے گھر آ گیا، بات لمبی ہے، ان کے خیمے میں آ گیا حج کے موسم میں۔ مختصر بات یہ ہے، وہ ان کے پاس آتا ہے اور یہ چھپ گئے۔ یہ ہارون رشید بادشاہ کو ملنا نہیں چاہتے، یہ چھپ گئے۔ ہارون رشید اور ان کا وزیر فضل بن ربی وہ اندھیرے میں ٹٹول رہے ہیں۔ ہاتھ ہارون رشید کا پہلے لگا، بادشاہ کا ہاتھ ہے نرم و نازک ہاتھ۔ حضرت فضیل کہنے لگے یہ ہاتھ بڑا نازک ہے، ایسا نہ ہو کہ دوزخ میں چلا جائے۔ یہ نرم و نازک ہاتھ جس کا وہ نرم و نازک انسان ہے، مطلب ان کا، یہ آگ دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ نرم ہاتھ لگا تو کہتی ہیں یہ ہاتھ بڑا نرم ہے، اللہ کرے دوزخ سے بچ جائے۔ یہ نرم و نازک آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ فضیل بن ایاز۔ ہارون رشید کہنے لگے، بہت بڑے عباسی بادشاہ گزرے ہیں، کہنے لگے کہ فضیل تم بڑے اللہ کے زاہد آدمی، بڑے دنیا سے دور رہنے والے، زاہد جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، بڑے تم زاہد ہو۔ حضرت فضیل بن ایاز کہنے لگے کہ خلیفہ امیر المومنین آپ مجھ سے بڑے زاہد ہیں، میں تو دنیا میں بے رغبتی کرتا ہوں، آپ کیا آخرت میں جنت میں بے رغبتی کرتے ہیں؟ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، آپ کو جنت کی ضرورت نہیں۔ یعنی کوئی بات کسی وقت امیر المومنین کو معاف نہیں کیا، کہا وہ تعریف کر رہے ہیں کہ فضیل تم بڑے زاہد آدمی ہو، بڑے اللہ لوگ ہو۔ زاہد کہتے ہیں جو دنیا میں رغبت نہ رکھے، یعنی بے رغبت، تم بڑے بے رغبت ہو۔ ہاں، اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہارون تم مجھ سے بڑے بے رغبت ہو۔ کیسے؟ میں تو فانی چیز کے اندر بے رغبتی رکھتا ہوں جو فنا ہو جائے گی، اور تم اس چیز کے اندر رغبت نہیں کرتے ہو جو باقی رہنے والی۔ کسی وقت بادشاہ کو جھنجھوڑے بغیر چھوڑتے نہیں، لیکن وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اگر مجھے پتا چلے کہ فضیل تمہاری ایک دعا قبول ہو جائے گی، بس ایک دعا کر لو، اگر کرنی ہے جو تم میں نے مانگنا ہے مانگ لو، ایک دعا تمہاری قبول ہوگی۔ معلوم ہے فضیل کیا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے؟
کہتے میں اس وقت اللہ سے یہ دعا کروں کہ یا اللہ ہمارے بادشاہ کو ٹھیک کر دے. پورا ملک ٹھیک ہوتا ہے ایک بادشاہ کے ٹھیک ہونے سے, حکمران کے ٹھیک ہونے سے پورا ملک ٹھیک ہو جاتا. ضیاء صاحب غلط کام کرتی. ہم ایک شخص کہنے لگا جی اتنا بڑا مسلمان آدمی ہے, نمازی آدمی ہے, اور آپ معاف نہیں کرتے. میں نے اس سے کہا اگر فرض کر لیجئے حضرت عمر بن خطاب بھی امیر المومنین ہوں, علماء کا فریضہ کہ ان کو بھی ٹوکتے رہیں, ہم نے ٹوکنا ہے, یہ ہمارا فریضہ ہے, اور خیر خواہی کی نیت سے ٹوکنا ہے. ہم تحریک چلانے کے خلاف ہیں, پبلک کا نقصان ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں کچھ یعنی اہل حدیث لوگ تحریک کا ذہن رکھتے ہیں, یہ ان کی سوچ ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی سوچ اچھی ہے بری ہے. نیت جب کوئی کہتا میری یہ ہے, ہم کہیں گے تیری اچھی نیت کا تجھے ثواب ملے گا. اچھا نام لیتے ہیں, ہم کہیں گے کہ اچھا کام کر رہا ہے, لیکن میرا یہ ذہن ہے حکمران کے خلاف تحریک نہیں چلانی چاہیے. حکمران کا کچھ نہیں بگڑتا, پبلک کا نقصان ہو جاتا ہے. دکانیں لٹ جاتی ہیں, جلا دیے جاتی ہیں, مکانات ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, قتل و غارت ہو جاتی ہے. بھٹو کے خلاف تحریک چلائی قومی اتحاد نے, اس میں کتنے لوگوں کا نقصان ہوا. آواز پورا من نکالیے. میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکموں کی بات سننا اور ماننا, یعنی جو اسلام کے خلاف نہ ہو. اور اس وقت حالات کیسے, امریکہ ہمارے ساتھ دشمنی مول لیے بیٹھا, ہندوستان ہمارے ساتھ دشمنی مول لیے بیٹھا, امریکہ کا یہودی ہمارا کٹر دشمن ہے, اور امریکی کانگریس نے پاکستان کی مدد بند کر دی. ہماری جوتی کی نوک کو پرواہ نہیں, ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ہمیں تو پرواہ اس بات کی ہے کہ مسلمان اس سے تعلق جوڑیں جو سب سے بڑا مددگار ہے. سارے مسائل حل ہو جائیں گے جب ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں. ایک دوسرے سے فرقہ وارانہ منافرت سیاسی ہو یا مذہبی یہ ختم ہو جائے, ہم ایک مٹھی, دنیا کی کوئی قوم ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. ہم کہیں گے ضیاء صاحب سے کہیں گے یہ آپ نے غلط کیا, لیکن ہم تحریک چلانے کے حق میں نہیں, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں. یہ دشمنوں کو خوش کرنا ہے. دنیا بھر کے دشمن ہمارے دشمن بنے بیٹھے ہیں. یہ آیت جو میں نے شروع میں آج سے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا سارے کے سارے کفر, کتنی بھی قسمیں ہیں ان کفروں کی, وہ اسلام کے خلاف ایک ہے. عیسائی الگ ہے, یہودی الگ ہے, ہندو الگ ہے, سوشلسٹ الگ ہے, بدھ مذہب کا ماننے والا الگ ہے, سکھ الگ ہے, مگر مسلمانوں کے خلاف ایک. پہلے ہمارے ملک کو چھوٹا کرنے کے لیے, دنیا میں ہمارا ملک 5ویں نمبر پہ تھا, چھوٹا کرنے کے لیے روس اور بھارت کی دشمنی سے ہم کٹ کے تھوڑے رہ گئے. اور اب راجیو یہ کہتا ہے میرے مقابلے میں اس کا رقبہ کتنا ہے, یہ ہیں کتنے جو میرے مقابلے کی بات کرتے ہیں, ایٹمی پروگرام جاری رکھنا چاہتے ہیں, یہ کتنے ہیں. میں ایک منی سپر پاور ہوں اور یہ چھوٹا سا ملک ہے, میری ریس کرتے ہیں. یہ انہوں نے کیوں کیا, منصوبہ تھا اندرا گاندھی کا کہ پاکستان کو چھوٹا کر دو تاکہ ہم سے ہمسری کی بات نہ کرے. ضیاء صاحب کو ہم داد دیتے ہیں, جنیجو صاحب کو ہم داد دیتے ہیں. امریکہ کی امداد کے دھوکے میں آ کے انہوں نے اپنے صحیح موقف کو نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ ہم ایٹمی پروگرام جاری رکھیں گے, امریکی امداد ملتی ہے ملے, نہیں ملتی نہ ملے, لیکن ہم اپنے ملک اپنے عوام کی بہتری کے لیے جو کر رہے ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہ بات انتہائی معقول. جنوبی افریقہ چھوٹا سا ملک,
اسرائیل چھوٹا سا ملک، وہ ایٹمی پروگرام جاری رکھے تو امریکہ کے پیٹ میں درد نہیں، اور پاکستان ایٹمی پروگرام پر عمل کرے تو امریکہ کو رات کو نیند نہیں آتی۔ پاکستان کو چاہیے نہ امریکہ کی طرف دیکھے، نہ وہ روس کی طرف دیکھے، نہ کسی اور طرف دیکھے، اسلامی بلاک کو مضبوط کرے، آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے، بھٹو سے لاکھ اختلاف صحیح، ہمیں لاکھ اختلاف تھے بھٹو صاحب سے، لیکن ایٹمی پلانٹ وہ لائے، اچھا کیا، قوم کو اس طرف لگایا، شاہ فیصل بھی اس طرف لگے، بڑا اچھا کیا۔ اور آج ہم ضیاء صاحب کو قدر کی نظر سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ کم از کم عوام کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں۔ بدعت کریں گے، ہم کہیں گے جناب صدر صاحب یہ بدعت ہے، اور بدعت کے لیے اسلام میں جگہ نہیں ہے، بدعت کی راہ پر چلنے والا دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن غیروں کے سامنے جب ضیاء صاحب جائیں گے تو ہم کہیں گے آپ یہ دل میں خیال لے کے جائیں، پوری قوم آپ کی پیٹھ کے اوپر ہے، تاکہ جو حکمران کام کرے وہ دلیری کے ساتھ کرے، وہ اس ڈر اور کھٹکے کے اندر نہ ہو کہ قوم کے اندر پھوٹ ہے، وہ میرا تختہ الٹنا چاہتے ہیں اور میں اس طرح بات کرتا ہوں۔ اچھے پروگراموں کے لیے قوم صدر مملکت وزیر اعظم کے ساتھ، اور دشمن یہ چاہتے ہیں خاص طور پہ محرم کے دن ہوں، ربیع الاول کے 12 تاریخ کے دن ہوں، ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں ہمارے اندر پھوٹ پڑ جائے۔ ہمیں اپنے بھائیوں سے اختلاف ہے، اور ہم ایک بھائی کے طور پہ کس گھر میں اختلاف، کوئی گھر والا کھڑا ہو کے کہہ دے ہمارے گھر میں اختلاف، لیکن اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں کہ بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے الگ ہو جائے۔ ہم ایک ملک کے اندر رہنے والے ہیں، بھائی ہیں، ہمیں ایک مٹھی رہنا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ، لیکن یہ طریقہ سمجھانے کا غلط ہے کہ کسی کے کپڑے اتار دیں، یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں، وہ کہیں یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں، یہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی۔ پہلی بات اللہ سے ڈرتے رہنا، دوسری بات فرمایا حاکم کی بات سننا اور ماننا، اور تیسری فرمایا بدعات سے بچنا۔ فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سنت سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سنت پر چلنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی راہ چھوڑنے میں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پاکستان کو ترقی دے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی کر دے، ہمارے دلوں کے اندر یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کی نفرت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، دنیا سے ہم بے رغبت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ حاجی سراج الدین صاحب پرسوں اتوار کے دن انتقال کر گئے۔ مجھے تقریباً 6-7 برس سے ان کے ساتھ واسطہ تعلق تھا، اور ہمارے ہاں وہ ظہر اثر کی نماز اگر طبیعت ان کی ٹھیک ہوتی تھی تو ظہر اثر یا ان دونوں میں سے کوئی نماز ضرور پڑھتے تھے، اور وہ بیچارے محبت کے ساتھ مصافحہ کیے بغیر نہیں جاتے تھے، اور جب سب میں بیٹھے ہوتے تھے سر جھکائے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جس کے دل میں عاجزی ہے، اور جو بلند آواز کے ساتھ، غرور کے ساتھ اکڑ کر کسی سے بات نہیں کرتا۔ حاجی صاحب اسی خصلت کے آدمی تھے، دین کے مطالعے کا حاجی صاحب کو بڑا شوق تھا۔ میں نے خود ان کی کتابیں ان کے گھر پہ دیکھی، اور جس دن وہ فوت ہوئے اس دن بھی اپنے بڑے بیٹے کو شیخ ریاض صاحب کو کہا کہ گجرانوالہ سے میرے لیے فلاں تفسیر کی یا حدیث کی کوئی کتابیں انہوں نے منگوائی تھی، یہ لے کر آنا، اور اگر نہ ملے تو آگے لاہور چلے جانا۔ یہ دین کے مطالعے کا شوق تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہر شخص سے کوئی نہ کوئی خطا کمزوری ہوتی ہے، کون انسان ہے جس میں خطا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جو دوسرے ہمارے جماعت کے بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، جن کا مجھے نہیں بتایا گیا۔
اللہ ذوالجلال والاکرام تمام کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ ایک بھائی نے اپنے مریض کے لیے دعا کروائی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو مکمل شفا بخشے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دوسرے تمام ساتھیوں کو جو بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم اجعل کلمۃ الاسلام ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔